باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتوا و حالے چون کس بزالے تل کن ظالس علم تدین. میرے نائب صدر آل جے اینڈ کے پٹوار ایسوسیشن محترم غلام نبی بٹ صاحب، صدری صوبہ کشمیر محترم شاہ نثار صاحب، جنرل سیکرٹری دانش قادری صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر محترم شفاعت رسول صاحب اور میڈیا سے منسلک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب کا آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کی جانب سے تہہ دل سے خوش آمدید اور شکریہ اس بات کہ آپ شارٹ نوٹس پر آپ تشریف آور ہیں. دراصل میڈیا میں آنے کا مقصد ہے کہ چند گزارشات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں. آپ کو بخوبی علم ہے کہ جموں و کشمیر کا جو زمینی ریکارڈ ہے، جو محکمہ مال کا ریکارڈ ہے، وہ ایک ٹرانزیشن موڈ میں. وی آر ان اے ٹرانزیشن موڈ فرام آف لائن ٹو آن لائن. ڈیجیٹائزیشن اپنے پائے تکمیل کو پہنچنے جا رہی ہے، مگر جو ہی لینڈ پاس بکس اجرا ہوئے، عوام کی طرف سے کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا. ہم نے بھی اپنی طرف سے کچھ مشاہدات کیے اور حکومت نے ڈیجیٹائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا اور ایک پروگرام دیا، جس کے لیے ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنے معاملات آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں چھوڑیں. جہاں تک ڈیجیٹائزیشن کا تعلق ہے، پٹواری ایک اہل قلم قوم ہے. ماشاءاللہ اردو زبان پر دستخط رکھتے ہیں، قلم سے اچھا لکھنا جانتے ہیں. یہاں تک کہ آپ کے سری نگر کے ریکارڈ روم میں آج بھی ہمارے پیش رو پٹواری حضرات جو کہ زندہ نہیں ہیں، مگر ان کی طرف سے لکھے گئے وہ ریکارڈ آج بھی محفوظ ہیں. آپ اگر مشاہدہ کرنا چاہیں کہ ہمارے شاعر کشمیر مہجور صاحب نے جو خود جمع بندی تحریر کی ہے، وہ کس خوش خط طریقے سے ہمارے یہاں محفوظ ہے، اور اس کو بھی آج ہمارے پٹواری نے آف لائن سے آن لائن کر کے ڈیجیٹائز کیا، اور وہ اس وقت نیٹ پر دستیاب ہے. اس بارے میں 3 اہم نقطے ہیں جو آپ کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں رکھنا چاہوں گا. ایک ویلکم سٹیپ ہے آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن ڈیجیٹائزیشن کے عمل کو ایک بار پھر استقبال کرتی ہے. تہہ دل سے حکومت کو اس کے لیے شکریہ کرتی ہے کہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، جس سے بنیادی کارکن اس بوجھ سے آزاد ہوں گے. جو بستہ ان کے کندھوں پر لدا ہوا تھا، ٹیکنالوجی کی مدد سے آسانی ہوگی، راحت ہوگی. ہم اس سٹیپ کو ویلکم کرتے ہیں، مگر کچھ گزارشات ہیں اس سلسلے میں جو ہم رکھنا چاہتے ہیں پٹوار ایسوسیشن کی طرف سے. جو ہی ہم نے دیکھا کہ ڈیجیٹائزیشن کا عمل ایکچولی 4 سال پہلے شروع ہوا تھا. 4 سال پہلے یہ ٹھیکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی رام ٹیک کو دیا گیا تھا. پائلٹ بنیاد پر انہوں نے 2 پائلٹ ڈسٹرکٹس، ماڈل ڈسٹرکٹس سری نگر اور جموں کے ہاتھ میں لی تھی، مگر بدقسمتی سے 4 سال میں وہ ان 2 ڈسٹرکٹوں کو مکمل نہیں کر سکے. حکومت کو جب پریشر آیا سینٹرل گورنمنٹ سے کہ ڈیجیٹل انڈیا ماڈرنائزیشن لینڈ ریکارڈز پروگرام، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا پروگرام ہے، جموں کشمیر کی حکومت جب اس کو کوپ اپ نہیں کر سکی، رام ٹیک کو کس بنیاد پر ٹھیکہ دیا گیا تھا اور وہ یہ ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ان کا کنٹریکٹ کینسل ہوا؟ ان کو کوئی پینلٹی امپوز کی گئی؟ اس بارے میں حکومت سے ہم نے جب وضاحت طلب کی تو وہاں خاموشی دیکھنے کو ملی. جب ہم اپنے مطالبات حکومت کے ایوانوں تک، ڈویژنل کشمیر، ڈویژنل کشمیر جموں، فائنینشیل کمشنر جموں کشمیر، کمشنر سیکرٹری ریونیو جموں کشمیر، آنریبل چیف سیکرٹری آف جموں کشمیر ایل جی صاحب کو ہم نے ای میل کر کے، ان کے او ایس ڈی صاحب کو، ان کے پرنسپل سیکرٹری صاحب کو بھی کیا، اور کئی فیس ٹو فیس میٹنگس ہوئی، مگر بدقسمتی سے زبانی جمع خرچ کے بعد کوئی پریکٹیکل چیز سامنے نہیں. آل جموں کشمیر پٹوار ایسوسیشن کا یہ لائحہ عمل ہے کہ ڈیجیٹائزیشن ایک بہترین سٹیپ ہے جو عوام کے ہت کے لیے لیا گیا ہے، جس میں اس محکمے کی بقا بھی شامل ہے.
تو ضرورت اس بات کی ہے اس کو ایک پلان طریقے سے لیا جائے. ہمارے بیشتر جو پٹواری صاحبان ہیں وہ 90s میں بھرتی ہوئے ہیں, 2002 میں بھرتی ہوئے ہیں, 2015 میں بھرتی ہوئے ہیں, جن کو کمپیوٹر کی زیادہ نالج نہیں ہے. قلم سے تو بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے لیے جو ایلیجبلٹی تھی اس وقت وہ تھا گریجویٹ وتھ نالج آف اردو, ماشاء اللہ, مگر اس میں کمپیوٹر شامل ہے. اب کئی ایک لوگ کمپیوٹر ٹرینڈ ہیں, مگر آج جب یہ کام رام ٹیک ناکام ہو کر پٹواریوں کے سر سونپا گیا, اس میں پٹواری خود سبھی نہیں کر سکے, کچھ نے ریسورسفل لوگ ہائر کیے, کسی نے اپنے بیٹے کی مدد لی, بھائی کی مدد لی, بچے کی مدد لی, اور کسی نے ہائر کیے بندے. اینی ہاؤ ڈیجیٹائزیشن کا کام تقریباً مور دین 90% مکمل ہو. مگر اب اس میں ایک تو یہ دقت ہے کہ ہمارا پٹواری ویل ٹرینڈ نہیں ہے, ایک دقت. دوسرا, محکمے میں کہیں بھی انفراسٹرکچر کمپیوٹر کے حوالے سے موجود نہیں ہے. اب استعمال کیا گیا, یا تو پٹواری نے خود لیپ ٹاپ خریدا یا حکومت نے کسی ایک اور محکمے سے یوز کرنے کے لیے جز وقتی طور پر استعمال کیا, مگر بدقسمتی ہے کہ یہ عملہ ٹریننگ یافتہ نہیں تھا. 5 دن کی ٹریننگ میں یہ ممکن نہیں ہے ایک پٹواری ڈیجیٹائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. رینو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دونوں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو استعمال کر کے ایک کیپسول کورس کی صورت میں عملے کو ٹرین کیا جائے. ان کو ٹریننگ ایکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے لیے ایکوپمنٹ دیا جائے تاکہ خوش اسد سے کام انجام آئے. دوسری سب سے بڑی جو خامی رہی وہ تھا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اس میں کئی ایک طرح کی غلطیاں سامنے آئی ہیں جو ہمارے کارندوں نے, ہمارے کارکنوں نے حکومت کی نوٹس میں لائی ہیں. کچھ ایک کا سدھار ہوا ہے اور دوسرے بہت سارے معاملوں کی سدھار کی ضرورت ہے. خاص کر ٹرانسلیشن میں بہت پرابلم آ رہی ہے. آپ یہ جان کر یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں ٹرانسلیشن میں اس حد تک غلطیاں ہو رہی ہیں کہ آدمی نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. فار ایگزامپل, اگر ہمارا قلم کار پٹواری لکھتا ہے پریتم لال, پریتم, مگر جب لینگویج کا اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یہ پریتم نہیں آتا ہے, پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے, پری آئٹم کچھ ایسا آتا ہے. یا اسی طرح سے غلام محمد نام ہے, پورا طرح سے نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں. تو اس پر حکومت کو ایک سافٹ ویئر کمپنی لگانے کی ضرورت ہے. اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے پروفیشنل بندوں کو لینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ریکارڈ کہیں اس میں خدا نخواستہ غلطی کریپ نہ کر جائے. میڈیا کے لحاظ کی طرف سے بالخصوص سوشل میڈیا کی طرف سے بہت ساری غلطیوں کا نشاندہی کی گئی جو ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے. تو ضرورت ہے اس امر کی کہ قلم کار قوم ہے, اس کو ٹریننگ دی جائے, ٹائم دیا جائے, یا اس کو آؤٹ سورس کیا جائے. اس بارے میں ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو اس کے لیے دباؤ ڈالیں کہ حکومت ہر ایک کام اجرت میں کرنا چاہتی ہے بغیر انفراسٹرکچر کے. میرے پٹواری نے کام کیا ہے, اس کے لیے وہ شاباشی کا مستحق ہے. آئی سلیوٹ ہم فار دیٹ. وداؤٹ اینی ٹریننگ, وداؤٹ اکوپمنٹ انہوں نے کیا. مگر اب گورنمنٹ نے ڈیجیٹائزیشن آف کیڈسٹرل میپس, کیڈسٹرل میپس آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے, ایک مساوی ہوتی ہے. مساوی ایک رٹھے ٹائپ کا نقشہ ہوتا ہے جو بندوبست کے وقت کے بنتا ہے. بندوبست کے وقت محفوظ خانے میں مرتب ہو کر جو مساویاں تھیں اس میں سے کئی ایک ناکارہ ہوئی تھی ڈیو ٹو فلڈس اینڈ ادر ریزنس. کسی کو دیمک چاٹ گیا تھا, کہیں چوہا لگا, کہیں کسی وجہ سے سیلاب کی وجہ سے. اب ان کو کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن کرو. جب چیز ہی نہیں ہے تو ریکنسٹرکشن کہاں سے ہوگا؟ تو المیہ ہے حکومت کے اربا اقدار پر بیٹھے ہوئے افسر یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ مساوی بندوبست پہ اس سب کا بہترین حل تھا کہ ایک فل فلیجڈ ڈیجیٹل سیٹلمنٹ ہو, اور جو 100 سال پہلے ریکارڈ ہیں اس کو بنیاد بنا کر ہم نیا ریکارڈ نہ بنائیں, بلکہ ایز آن اسپاٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے پورے جموں کشمیر میں ایک فل فلیجڈ سیٹلمنٹ ہو تاکہ حکومت کی طرف سے ایسا قدم لیا جائے کہ عوام کو شکایات کا ازالہ ہو اور عوام شکایات نہ کرے. اس بار
जगाना चाहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस डिजिटाइजेशन को लेकर और पटवार एसोसिएशन की डिमांड्स को लेकर एक मजबूत फैसला लिया जाए और जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए ताकि कहीं गलती की गुंजाइश न रहे और हमारे मामलात भी हल हों। तो ताल्लुक़ है कि जम्मू कश्मीर में जो बंदोबस्त हुआ है उसका सहरा हमारे कश्मीर में ज़रबुल मिसल नाम लारन साहब जिसको आम तौर पर कहते हैं, एक्चुअली उसको वो सेटलमेंट कमिश्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यहाँ पर, उनका पूरा नाम था सर वाल्टर लॉरेंस। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर, न सिर्फ जो हमारा इस वक्त का जम्मू कश्मीर है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर वहाँ तक एक सेटलमेंट किया था और एक रिकॉर्ड वक्त में किया था। उनकी जहानत को हम सल्यूट करते हैं जो उन्होंने उस वक्त जान पिशानी का काम किया कि हमारे रिकॉर्ड की बुनियाद भी उनका वो बंदोबस्त है। मगर मेरे इस बरादर ने जो सवाल खड़ा किया, क्या कोई इशू है? जो रिकॉर्ड है, जैसे बच्चा शीरखारी में बड़ा होकर चलना सीखता है, जवानी में आता है, उसका फिर बुढ़ापा आता है, स्टेजेस होते हैं, इस तरह से रिकॉर्ड के भी स्टेजेस होते हैं। जो रिकॉर्ड्स 100 साल पहले बना है वो उसी हालत में मौके पर नहीं है, उसकी हैयत तब्दील हुई है। तब आबी अवल था, शाली उगती थी, आज वहाँ मकान बना है, कम्प्लेक्स बना है, वहाँ तब्दीली है किस्मी ज़मीन की। तब जागीरदारी सिस्टम था, यहाँ वो निज़ाम था, चकदारी था, ज़र इस्लाह था, हुकूमत की तरफ से इस्लाहात हुई हैं, चेंजेस हुई हैं, रिकॉर्ड में भी चेंज आ गई है। तो उस एकदम 100% उससे रेलिवेंस नहीं है इस वक्त। जो किस्म है शामिला दफ़ा 4 और दफ़ा 5। दफ़ा 4 नाकाबिल तकसीम होता है जिसमें हमारा कूल, रास्ता, सड़क, तालाब यानी अवामी नवियत के मामलात होते हैं। रही बात दफ़ा 5 की, अगर वो हस्बे रसद है प्रोरेटा बेसिस पर वो लैंड इनर्स को तकसीम होता है। अगर उस रेशो के हिसाब है देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू मिल्कियत, देयर इज़ नो नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट अगर उस रेशो से ज़्यादा है तब मुश्तरी को होशियार रहना चाहिए, पहले रेवेन्यू एजेंसी को कंसल्ट करके कि ये हस्बे रसद है, वेदर इट इज़ प्रोरेटा और नॉट, ये कंफर्म करना चाहिए। पटवारी हो या कोई एहलकार, नायब तहसीलदार हो, इसके लिए उर्दू लाजमी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ की अवाम मोर देन 90% उर्दू बआसानी समझ सकती है। तो देने से पहले मैं एक बात रखना चाहूँगा, वो है डिजिटाइजेशन ऑफ कैडस्ट्रल मैप्स, मसावियों की डिजिटाइजेशन। जो मसावी 100 साल पहले हुई है, आज उसको कहते हैं कि इसको डिजिटाइज करो और डिजिटाइज के बाद और शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में करो और उसी को बुनियाद लेकर ऑनलाइन सेटलमेंट करेंगे। तो ये इंसाफ कहाँ का है, कहाँ ये एक्यूरेसी हो सकती है? ये आपकी मेरी तरफ से पटवार एसोसिएशन की जानिब से अरबाब इक़्तिदार तक ये सवाल पहुँचाए। रही आपकी बात बंजरे जदीद बंजरे कदीम पर, वहाँ सज़ा मिलती है, यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ अब तक जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में पाबंदियाँ थी, सेक्शन 133 के तहत आबी अवल में तब्दीली पाबंदी थी, अब उस पाबंदी को हुकूमत ने एक आर्डर के ज़रिए से हटा दिया है और बाज़ाब्ता पंचायत सतह पर और SDM सतह पर और डिस्ट्रिक्ट सतह पर परमिशन दी है कि आफ्टर प्रॉपर परमिशन बंदा लैंड कन्वर्शन कर सकता है। ये बेहतर है कि आप उन लोगों से ये सवाल पूछें जिन्होंने इसकी इजाज़त दी है।